یہی آپ کی جاب ہے، آپ کا جے ڈی ہے. ٹھیک ہے، آپ دن بھر صبح سے لے کے شام تک آپ ایک ہی کام کرتے ہو، وہ ہے سیلنگ. سیلنگ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ بیسک اسکل ہے جو کہ آپ کے لیے آپ کی گروتھ جو ہے اس فیلڈ میں، اس انڈسٹری میں، اس کو یقینی بناتا ہے یا اس کو گارنٹی کرتا ہے. اگر آپ ایک اچھے سیلز مین نہیں ہیں، اچھے فیشن ایڈوائزر نہیں ہیں، تو آپ پھر ریٹیل کے اندر بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے. بہت سارے لوگ ریٹیل میں جاتے ہیں ریٹیل کو ایک پاس ٹائم سمجھ کے، اور وہ کچھ ٹائم کے لیے ریٹیل میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر بور ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ وہ سیلنگ کو پسند نہیں کرتے، یا سیلنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں، یا سیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ یا تو ریٹیل کو ایک اپنا پروفیشنل کریئر نہیں بنانا چاہتے، یا تو آپ کے کوئی اور ایمبیشن ہوگا، یا آپ نے کچھ اور سوچا ہوا ہوگا، یا آپ نے اپنے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو ایک تو وہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ سیلنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اوور آل سیل کرنے کے آئیڈیا سے آپ کو جو ہے نا کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا آپ کو سیل کرنا اچھا نہیں. تو میں پہلے ایک چیز کلیئر آؤٹ کر دوں کہ سیلنگ جو ہے صرف ریٹیل میں ریکوائرڈ نہیں ہے. سیلنگ ریٹیل میں تو ریکوائرڈ ہے ہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سیلنگ صرف ریٹیل میں ریکوائرڈ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر سیلنگ ریکوائرڈ نہیں ہے، جہاں پر آپ سیل نہیں کرتے یا جہاں پہ سیلنگ نہیں ہوتی. آپ مجھے کسی بھی شعبے کا نام بتائیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سیلنگ ہوتی ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو کوئی آئیڈیا بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ ٹریڈنگ کروا رہا ہوں، ایکچولی میں کیا کر رہا ہوں؟ سیلنگ کر رہا ہوں. انہوں نے بولا کہ ان کو لائر بننا ہے، لا میں جانا ہے. تو لا میں جانے کے لیے سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو سیل کرنا پڑے گا کہ کیا وہ کیپیبل ہیں یا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، لا میں ایڈمیشن اتنا آسانی سے تو نہیں ملے گا. پہلے تمہارے اندر کوئی وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، یا تمہارے پاس ویسے گریڈز ہونے چاہیے جس کی وجہ سے تمہیں ایڈمیشن ملے گا. تم اس کا جو انٹری ایگزام ہے وہ پاس آؤٹ کرو گے تو ہی تم ایلیجیبل ہوگے. اچھا، پھر اس کے بعد جب تم پروفیشنل لائف میں آؤ گے تو آف کورس جب تم کیسز کرو گے یا کیسز کے لیے جاؤ گے، کورٹ جاؤ گے، جب تم کسی کے لیے کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوگے، کسی کے لیے کوئی کیس لڑ رہے ہوگے، تو اس پہ بھی تمہیں سیلنگ کرنی پڑے گی، کبھی اپنے لیے اور کبھی کسی کلائنٹ کے لیے. البتہ اگر آپ دیکھیں اور آپ اس پہ اگر غور کریں تو ایک بچہ پیدا ہوتے ہی سیلنگ شروع کر دیتا ہے. سیلنگ ایک ایسی اسکل ہے جو کہ پیدائش کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کون اس بات سے اگری کرے گا؟ ہم نہیں اگری کرے، اگر ڈس ایگری کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں آپ کو پھر ریزن دوں گا اس بات کا کہ کیوں ایک بچہ کیوں پیدا ہوتے ہی سیلنگ کرتا ہے. اچھا، کوئی بھی چیز بیچنے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ جی، کوئی بھی چیز بیچنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ چاہے وہ آپ کا آئیڈیا ہو، یا وہ آپ کی کوئی پروڈکٹ ہو، یا آپ نے کوئی چیز سوچی بھی ہو، کوئی بھی چیز بیچنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جی، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا، جب آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے ریٹرن میں، تو آپ کوئی چیز سیل کرتے ہو نا. مطلب کوئی بھی چیز بلا وجہ تو آپ سیل نہیں کرتے. اب یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے لا میں جانا ہے، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچا ہوا ہوگا جب ہی لا میں جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اگر سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ریٹیل کے اندر ایک مقام اپنا بنانا ہے، اسٹور مینیجر بننا ہے، یا آپ نے اگر ریٹیل میں لیڈر بننا ہے، آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا پڑے گا نا، پروف کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میرے اندر ویلیو ہے، میں ویلیوبل ہوں. اسی لیے آپ کو پھر ریٹرن میں آپ کی مطلب کہ آپ کی ڈیزائرڈ پروڈکٹس، آپ کو ڈیزائرڈ جو چیز آپ کو چاہیے وہ ملے گی. ایسے ہی ہے نا، بغیر تو پروف کیے نہیں ملے گا نا کچھ بھی دنیا میں. یا آپ کو سب پلیٹ میں رکھ کے آپ کو جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا. دیکھو، ہر چیز کو ارن کرنا پڑتا ہے. اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو کمفرٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو کیئر چاہیے ہوتی ہے. تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے.
اگر نہیں روئے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ نہیں ملے گا نا. ہاں البتہ یہ کہ ماں باپ جو ہے یا ماں جو ہے اس کو زبردستی اس کو پتا ہے کہ اس کو اس کا وقت ہو گیا فیڈ کرنے کا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر اس کو چاہیے ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ he or she, the baby has to cry. اور وہ کرائم کیا ہے؟ وہ کرائم اس کی سیلز پچ ہے. کرائم کیا ہے؟ اس کی سیلز پچ ہے, وہ اس کی ایلیویٹر پچ ہے. پچ کیا ہوتی ہے؟ سیلز پچ. سیلز پچ میں آپ اپنا آئیڈیا کسی دوسرے شخص کو بتاتے ہو کہ وہ آئیڈیا کیوں اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایلیویٹر پچ کہتے ہیں اس کو. ایلیویٹر اس لیے کہتے ہیں, ایلیویٹر پچ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایلیویٹر پچ. سیلز پچ کے اندر ایک اسپیشل ٹرم یوز ہوتی ہے سیلز میں, ایلیویٹر پچ. ایلیویٹر پچ ہوتی ہے ایک جملہ یا دو جملوں کے اندر اپنی بات کو کہہ دینا. جب آپ ایلیویٹر پہ چڑھتے ہو تو کتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو؟ بس اتنی دیر میں ایلیویٹر پچ ہوتی ہے. اتنی دیر میں اپنی بات, اپنا آئیڈیا, اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے سیلز کا, وہ آپ اپنے بائر تک یا آپ کا جو کسٹمر ہے اس تک آپ پہنچا دیں. اس کو ایلیویٹر پچ بولتے ہیں. اس میں آپ پروڈکٹ کی کچھ مخصوص خصوصیات بتاتے ہیں, پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی پرسائز ہوتی ہے, بہت ہی سمرائزڈ ہوتی ہے, بہت ہی اسمال ورژن آف دی انٹائر پروڈکٹ ہوتی ہے, اور بہت کوئکلی پروڈکٹ کے بارے میں وہ بینیفٹس اور جو اس کے فیچرز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو ایک بچہ بھی ایلیویٹر پچ کرتا ہے. جب ایک بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, اس کو والدین سے کوئی چیز چاہیے, اس کو لیٹ سے اس کو سائیکل چاہیے ہے, اس کو کوئی اور ٹوائز چاہیے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اما ابا سے جا کے ریکویسٹ کرتا ہے, ضد کرتا ہے, بتاتا ہے, کہتا ہے, مانگتا ہے وہ چیز کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں ضروری ہے اس کے لیے. اسی طرح جب اسکول میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو ماں باپ بچے کی خوبیاں بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے اور یہ اور وہ ہے. اسکولز اپنے جو ہے وہ فیچرز, اپنی فیسلٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا اسکول کیوں آپ کے بچے کے لیے بیسٹ فٹ ہے. تو وہاں پہ بھی سیلنگ ہو رہی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, آپ جاب کے لیے جاتے ہیں, تو آپ جاب میں اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت پروڈکٹ آپ ہوتے ہیں کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیوں مجھے نوکری دی جائے. اگر وہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کو جاب آفر کرتے ہیں, اور نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کو ایکسکیوز کر لیتے ہیں. جب آپ کی شادی کا موقع آتا ہے تو اما ابا جا کے آپ کو سیل کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے میں اتنی اچھائیاں ہیں, اتنے فیچر ہیں, 1 لیٹر میں جو ہے وہ 20 کلومیٹر دیتا ہے, ایوریج اچھی ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں بھی کر دیتے ہیں جو کہیں سے سرے سے جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اپنا پروڈکٹ بیچنا ہوتا ہے نا. اسی طرح پر سامنے والے بھی اپنی خاتون کی جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں. صحیح ہے, وہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے جب وہ گھر آتی ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سیلنگ ہو رہی ہے. وہ اپنی سیلز پچ کرتے ہیں, آپ اپنی سیلز پچ کرتے ہیں, جہاں پہ دونوں بائر اور سیلر کا دونوں کا جو اگر وہ ہو جاتا ہے, یعنی they satisfied, they agree to the terms, they buy the product, they exchange the products. اچھا, پھر اور آپ کہیں جاتے ہیں, کوئی پروڈکٹ کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے, آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو آپ اپنے پروڈکٹ کی تعریف کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پتہ ہی لگتا ہے کہ سیلنگ بنیادی طور پہ دنیا کے ہر شعبے میں موجود ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں نا, تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ جو بات کہتے ہیں وہ بھی سیلنگ ہی ہے. وہ آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور ان کی بات سمجھ کے اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی تو دیٹ مینس آپ نے ان کا آئیڈیا خرید لیا. You got sold on that. اگر میری بات سن کے اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے, that means I have been able to sell you. میں سکسیسفل ہو گیا یا میں نے سکسیسفلی سیل کر دیا. You got the point. آ رہی بات سمجھ میں کہ سیلنگ دنیا کے ہر شعبے میں موجود ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جہاں پر ایکسچینج نہیں ہو رہی, جہاں پر آپ کوئی چیز سیل نہیں کر رہے ہو.